نامہ وادی جنت نظیر از قلم احسن ریحان۔ قسط نمبر 1۔ جب بھی کشمیر کا نام کسی کی زبان سے میری سماعتوں تک پہنچتا تو ایک دردناک خاکہ ذہن میں آتا۔ خون آلود معصوم جانیں، بندوقوں کی پرہول آوازیں، توپوں کی گرج، چیخ و پکار، افراتفری، خوف و ہراس وغیرہ وغیرہ۔ کشمیر کے حوالے سے اس طرح کی تصور کی مختلف حقیقی اور فرضی متعدد وجہیں تھیں، اس لیے کشمیر جانے کا خواہش کے باوجود کبھی تصور تک نہ کیا تھا۔ لیکن کچھ محرکات ایسے ہوئے جو بالکل حیران کن طریقے سے کشمیر کی سیر کرا لائے۔ رمضان المبارک رخصت ہو چکا تھا، عید بھی اپنی رونقوں سمیت آفتاب کے ہم قدم وداعی کیفیت میں تھی، اور کچھ پہر گزر جانے کے بعد اگلے دن کا سورج ایک طویل سفر کا مژدہ سنا رہا تھا، اور ادھر ہم ہندوستان کے صوبہ اتراکھنڈ کے شہر کاشی پور میں ایک کم چوڑے زیادہ لمبے سہ منزلہ مکان میں رخت سفر بردوش چائے کی اختتامی چسکیاں لے رہے تھے۔ سامنے سے ماموں صاحب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آنن فانن ہم ان کے ساتھ اسکوٹی سے بس اڈے پہنچ کر مراد آباد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد کنڈکٹر کی گرجدار آواز سے پتہ چلتا ہے کہ منزل آ چکی ہے۔ چنانچہ ہم نے فوراً ہی اٹھ کر سوٹ کیس لیا اور کندھے پر بیگ سنبھالا، ساتھ ہی ایک دھکے میں مسافروں کا جمگھٹ بس سے باہر لے آیا۔ باہر آ کے تھوڑی نظر گھمائی تو کچھ دور مخالف سمت میں ایک فیروزی ٹریولر پر آنکھیں ٹک گئی۔ ساتھ ہی میرے دائیں ہاتھ میں موبائل کی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی تو دیکھا ارشد بھائی کی کال تھی، وہ ہمیں دیکھ چکے تھے۔ ابی نے وہ بھاری سوٹ کیس ہم سے لیا اور ڈگی میں رکھنے لگے۔ ہم جب ٹریولر کے اندر آئے تو یہاں تو اندر کا نظارہ بڑا غیر مترقبہ تھا۔ ٹریولر کے اندر کا سما وہ نہیں تھا جو ہم نے شملہ کے سفر سے ذہن میں بنا رکھا تھا۔ اس کی سیٹیں بہت آرام دہ تھیں، LG کی ایک بڑی LCD بھی لگی تھی جو اگرچہ طلحہ بھائی کی جان توڑ کوششوں کے باوجود چل نہ سکی۔ پورے ٹریولر کو تجدید فی صنعت الاصلی یعنی ماڈیفیکیشن کے مرحلے سے گزار کر ایک من چاہی شکل دے دی گئی تھی، جس سے پورا سفر بڑا آرام دہ اور مزیدار ہونے والا تھا۔ اور یہاں سے میرا سفر تنہا بھی نہیں تھا بلکہ میرے اہل خانہ اور ابشر بھائی کی فیملی کے ساتھ تھا۔ خیر، ہم لوگ یہاں سے چل کر مراد آباد میں دارالعلوم زکریا گئے۔ اس ادارے کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جتنی خوبصورت اس کی عمارتیں ہیں اتنی ہی اعلیٰ معیار کی تعلیم بھی یہاں دی جاتی ہے، باصلاحیت اساتذہ بھی ہیں۔ عمارت واقعی بڑی خوبصورت اور دلگیر تھی۔ دارالعلوم کی باہری دیوار پر مختلف نقوش و بوٹے بنے ہوئے تھے جن کے اندر برقی قمقمے لگے تھے جو رات کے وقت بڑا دلکش نظارہ تخلیق کرتے ہیں۔ باب وکیع نامی عالیشان گیٹ سے ہم لوگ داخل ہوئے جہاں حضرت مولانا سالم صاحب محتمم دارالعلوم زکریا سے سب نے ملاقات کی۔ مولانا کے بارے میں جہاں تک ہم نے سنا ہے یہ ہے کہ اپنے آپ ہی میں ایک چلتا پھرتا کتب خانہ ہے، جن کی تدریسی صلاحیت کا امتیاز اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابا یعنی مولانا حکیم نظام الحق رحمہ اللہ ان کی علمی لیاقت کے قائل تھے۔ خیر، پورا مدرسہ ٹہل چکنے کے بعد مہمان خانے میں ہم سب نے آرام کیا، جہاں ہم نے اپنے سفید کپڑے بھی تبدیل کیے جن سے گرد راہ چمٹ کر انہیں سیاہی مائل کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ مولانا کے گھر پہ ایک پرتکلف ناشتے کے گرد بیٹھے تھے۔ ابی کے سوا ہم سب کے لبوں پر ادباً مہر سکوت لگی ہوئی تھی۔ مولانا نے حسب سابق بڑا متنوع دسترخوان رکھا جس میں خربوزہ، انار، آم، میوے، چنے، حلیم اور متعدد مٹھائیاں جزء ضیافت تھی۔ ناشتے کے بعد جلدی ہم لوگوں کا 13 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ مغرب یوپی کی سمت رواں دواں تھا۔ تقریباً 5 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ہم لوگ سرزمین دیوبند پہ تھے۔ یہاں اترتے ہی سراپا سفید مسجد رشید دیکھ کر حصار ذات میں نامعلوم سی فرط انبساط محسوس ہوئی، کیونکہ یہ کوئی عام سی مسجد تو نہیں تھی بلکہ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ سے منسوب 20 سال کے عرصے میں تیار ہوا قدیم و جدید طرز تعمیر کا ایسا حسین سنگم تھا جس کے احاطے میں بیک وقت 20,000 سے زائد افراد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، اور جس کے گنبد کی بلندی 120 فٹ اور میناروں کی بلندی 180 فٹ ہے، اور مسجد کے برابر میں لمبی سڑک پر کتب خانوں سے جھانکتی کتابیں، خوشبوؤں کی دکانیں، کہیں بڑی بڑی گول مٹول جلیبیاں تو کہیں نئی نئی طرح کی ٹوپیاں، اور سفید کپڑوں میں ملبوس ساتھی جاتی نورانی شخصیتوں کو دیکھ دل باغ باغ ہو گیا۔ ہر طرف بر صغیر کے مسلمانوں کا امتیازی شعار یعنی کرتا پیجامہ اور چہروں پر داڑیاں، سروں پر ٹوپی، لبوں پر تبسم، گفتگو میں علاقائی توشی کے باوجود شائستگی بڑی خوشکن تھی۔ چلتے چلتے اپنے شمال میں ایک عمارت دیکھی جس پر لگے ایک خوبصورت بورڈ پر کتب خانہ لکھا تھا۔ اگر یہاں کی متعدد تصاویر
اکرم بھائی کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر نہ دیکھ لی ہوتی تو بلا شبہ ہم اسے ایک گھونڈی غلطی ہی تصور کرتے۔ خیر، چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہم لوگ اس کتب خانے کے دیوان عام میں تھے، جہاں اسی مولوی شکل میں ایک خوش پوشاک اور خوشخو شخصیت براجمان تھی۔ سلام و کلام کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسری منزل پر آپ لوگ چلے جائیں۔ کئی درجن زینے چڑھ کے اس عجوبے کی دوسری منزل پہ پہنچ گئے اور جاتے جاتے جا بجا دیواروں پر مرتسم اردو کے اشعار اور مقولات سے آنکھیں سیراب کرتے گئے۔ یہاں آ کر ہم نے اندازہ لگایا کہ موجودہ نسل نے جو اردو زبان کا جنازہ نکال دیا ہے، محض اس پر ماتم کناں ہونے سے، گلے شکوے کرنے سے، فکر مند ہونے سے اور پرائی زبان کے دلدادگان کو کوسنے ٹوکنے سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے جو انقلاب آفریں ہوں اور انہیں ناک کے بل لے کر آئے۔ بڑے ہی لائق ستائش اور قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے کتب خانہ کھول کر دیوبند کی مبارک سرزمین کو مزید منفرد اور مفید بنا دیا۔ خیر، اوپر پہنچے تو دیکھا کہ یہاں اردو کے فروغ کے لیے کسی کمرے کا نام محفل دوستاں رکھا ہے، کسی کا نام مائکدہ ادب رکھا ہے، کسی کا آشیانہ اور دیوان خاص رکھا ہے، حتیٰ کہ جب ظہرانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے تو کھانے کا نظم فرشی پایا اور انتظار کی گھڑیاں بھی ضائع نہ ہوں اس واسطے میز کے نیچے رسائل، اخبارات اور جرائد وغیرہ بھی رکھے تھے اور اس کے اوپر مینیو کے بجائے اشیاء خورد و نوش کی فہرست تھی۔ کھانے سے پہلے گوشہ دارالعلوم نامی ایک کمرے میں بھی گئے، جہاں دیواروں پر خوبصورت پیرائے میں مختلف رنگوں سے محدب نما مرتسم یعنی 3D حروف تہجی بکھرے ہوئے تھے، اور دوسری دیوار پر دارالعلوم کی بہت سی قدیم و جدید تصاویر چسپاں تھیں، اور کمرے کے عین درمیان میں کتابوں کی الماری تھی جس میں سینکڑوں ان پڑھی، ان دیکھی اور ان سنی کتابیں لگی تھیں، اور شاید کوئی کتاب بھی ایک عدد سے زائد نہ تھی۔ اتنی عجیب و غریب کتابیں دیکھ بڑوں کی کہی ہوئی اس بات کی اہمیت کا احساس ہوا کہ دنیا میں کتابیں ان گنت ہیں، اس میں حسن انتخاب کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ بات مزید راسخ ہو گئی کہ لیاقت و استعداد محض کثرت مطالعہ سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ مطالعے میں خوش ترتیبی اور خوش انتخابی ناگزیر ہے۔ خیر، جلد ہی وہاں سے دوسرے کمرے میں چلے گئے، جہاں جب اے سی کی ٹھنڈی ہوا جسم پر لگی تب ادراک ہوا کہ جسم پسینے سے تر ہے۔ رہی کتابیں پڑھنے کی بات تو چند ساعات میں وہ کام کیسے ہو سکتا تھا جس کے لیے اگر سال بھر بھی وہاں رہا جائے تو کم ہے۔ اتنے سے وقت میں تو محض مطالعے کے مذاق کو گرمایا ہی جا سکتا تھا اور کتب بینی کے اشتیاق کو بھڑکایا ہی جا سکتا تھا۔ الحاصل کتابوں کی تشنی کے لیے یہاں سے رخصت ہوئے۔ کھانے کے بعد جب نیچے دیوان عام میں آئے تو دیکھا ابی اور ابشر بھائی استقبالیہ پر جو صاحب تھے ان کے ساتھ بیٹھے مینگو شیک کی چسکیاں لے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ہم سب لوگوں کو بھی اپنی طرف سے وہ لذیذ شیک پلایا۔ اس کے بعد قریبی مسجد میں عصر ادا کر کے ہم سب ہلکی پھلکی بارش کے بعد راستے کے گڈھوں میں جمع بے چینی سے پہلو بدلتے پانی سے کپڑے بچاتے ہوئے ٹریولر کی طرف جانے لگے اور پنجاب کی سمت محو سفر ہوئے۔ جاری